آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی پلانز یوٹیوب چینل۔ آج ہم اپنی زمین کی رجسٹری کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اس ٹاپک کا آج ہم پارٹ 2 ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ 8 ٹرم اس کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یہ ایک 3 مرلہ 264 اسکوائر فٹ کی رجسٹری آپ کے سامنے ہے۔ پارٹ 1 کے اندر ہم اس رجسٹری کا یہ جو فرسٹ پورشن ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ زمین خریدنے کے مراحل، رجسٹری کی ڈیفینیشن، اس کی آن لائن تصدیق، جوڈیشل نان جوڈیشل اسٹیمپ پیپرز، مالیت، بائے، مشتری ایجنٹ اور ڈی سی ریٹ کو بھی پارٹ 1 میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا تو آپ اس کا لنک اوپر آئی بٹن اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے، وہاں پر کلک کر کے آپ پارٹ 1 ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پارٹ 2 کی ایزیلی سمجھ آ سکے۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلے بیع نامہ کیا ہوتا ہے؟ دستاویز، بیع نامہ، پلاٹ سکنی۔ دستاویز سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ، کوئی بھی فائل، اس کو ہم دستاویز کہتے ہیں۔ بیع نامہ سے مراد ہوتا ہے فروختگی نامہ، سیل ڈیڈ، یعنی یہ ایک پلاٹ کو فروخت کرنے کی ڈیڈ ہے۔ اس کے بعد ہے پلاٹ سکنی، یعنی یہ رہائشی پلاٹ ہے، کمرشل یا زرعی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے 0 کے 3M 264 اسکوائر فٹ۔ یہ کے سے مراد کنال ہے اور ایم سے مراد مرلہ ہے، یعنی 0 کنال 3 مرلے اور 264 اسکوائر فٹ۔ اس پلاٹ کا جو رقبہ ہے وہ 3 مرلے 264 اسکوائر فٹ ہے۔ اس کی مالیت 11,60,000 روپے ہے۔ یہ اس کے بعد اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے کہ یہ واقع لالہ زار فیز 2 کالونی ہے، موضع کالو والا سیال ہے، اندر حدود کا بیٹی ہے، تحصیل وضلع جنگ ہے۔ اس کے بعد فی مرلہ قیمت لکھی ہوئی ہے 2,91,060 روپے۔ یہ ڈی سی ریٹ ہے، اس سے کم مالیت پہ ہم یہ رجسٹری نہیں کروا سکتے ہیں، یہ کم از کم ویلیو ہے، تو یہ شیڈول ریٹ کے مطابق یہاں پہ مینشن کی گئی ہے۔ اسٹامپ مالیتی 12,600 روپیہ لکھا ہوا ہے، یہ پارٹ 1 میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہ وہاں سے فگر یہاں پہ دوبارہ مینشن کی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے فریق اول بائے محمد اسلم، اور اس کے بعد CNIC نمبر ولدیت اور ایڈریس مینشن ہے۔ فریق اول اور بائے اور اس کے بعد محمد اسلم۔ محمد اسلم اس 3 مرلہ 264 اسکوائر فٹ پلاٹ کا مالک ہے، اور جو شخص اس پلاٹ کو بیچ رہا ہے اس کو قانون کی زبان میں بائے کہتے ہیں، اور یہی فریق اول ہے۔ اس کے بعد ہے فریق دوئم مشتری۔ جو شخص پلاٹ خرید رہا ہے اس کو قانون کی زبان میں آپ مشتری کہتے ہیں، اور اس کا نام ہے ناصر علی، اور اس کے بعد اس کی تمام تر ڈیٹیل یہاں پہ مینشن ہے۔ اس کے لکھا ہوا ہے من کا مسمی، اس کا مطلب ہوتا ہے میں۔ تو اس کے بعد ہے فریق اول، یہ اوپر فریق اول ہم مینشن کر چکے ہیں، اور یہ سیم ڈیٹیل جو ہم اوپر لکھی ہوئی ہیں دوبارہ یہاں پہ مینشن کی گئی ہیں۔ کہتا ہے کہ جو کہ باقائمی ہوش و حواس خمسہ، یعنی میری تمام حصیں بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں اور میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں، میں نے کوئی نشاور چیز نہیں پی ہوئی ہے، باصحت و تندرستی بدن و عقل، میری صحت بالکل درست ہے، عقل بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، بدن بالکل صحیح حالت کے اندر ہے۔ اس کے بعد بلا جبر و اکراہ غیرے، مجھے کسی دیگر شخص نے اس کی ترغیب نہیں دلائی، مجھے کسی دیگر شخص نے مجبور نہیں کیا کہ یہ پلاٹ میں سیل آؤٹ کروں۔ اس کے بعد اقرار کرتا ہوں اور تحریر کر دیتا ہوں، یہ اس بات کو مانتا بھی ہے اور لکھ کر بھی دے رہا ہے کہ من مکر، اس من مکر سے مراد بھی ہے میں۔ ایک کیتا پلاٹ، ایک پلاٹ کیتا سے مراد ہوتا ہے ٹکڑا، پلاٹ سکنی، سکنی سے مراد ہے رہائشی کا مالک ہے، بروئے نقل فرد ملکیت بیع۔ یہ کہتا ہے کہ نقل فرد ملکیت کے مطابق یہ اس پلاٹ کا مالک ہے۔ اس فرد ملکیت کو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں، اس کا لنک اوپر آئی بٹن اور ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے۔ اس فرد ملکیت کو بنایا کس نے؟ یہ انوار حسین پٹواری ہے، اور اس نے کب بنایا ہے یہ اس کی تاریخ مینشن ہے۔ اس کے بعد ہے رجسٹر حق دران زمین 2009-10 زیر کار۔ جس رجسٹر سے اس نے دیکھا ہے کہ یہ میں اس زمین کا، محمد اسلم اس زمین کا مالک ہے، وہ 2009-10 کا ہے اور زیر کار ہے،
یعنی یہی ابھی تک چل رہا ہے، اس کے بعد کوئی نئی جمع بندی نہیں بنی ہے۔ موضع اس کا کال والا سیال ہے۔ اس کے بعد اس کے نیچے پیج نمبر مینشن ہے 1/3، یعنی یہ 3 پیجز پہ مشتمل رجسٹری ہے۔ بڑھتے ہیں اس کے دوسرے پیج کی طرف۔ یہ اس کا سیکنڈ پیج ہے، پھر رجسٹری نمبر 3121 ہے، اور یہ اس نے کب خریدی تھی؟ یہ 9/1/2021 کو خریدی تھی۔ صدقہ سب رجسٹرار جنگ نے اس کی تصدیق کی تھی۔ انتقال جو اس محمد اسلم کے نام درج ہوا تھا وہ 21,972 تھا، اور اس کو تحصیلدار صاحب نے 10/2/2021 کو رجسٹرڈ کیا تھا۔ کھاتہ نمبر 38 تھا۔ کل رقبہ 6 کنال 3 مرلے تھا۔ یہ 6 کنال 3 مرلے کو اگر ہم اسکوائر فٹ میں کنورٹ کر دیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ یہ 6 کنال کو ہم ملٹیپلائی کر دیتے ہیں 20 کے ساتھ۔ ایک کنال میں 20 مرلے ہوتے ہیں، تو یہ 120 مرلے ہو گئے۔ اس کے اندر ہم یہ والے 3 مرلے بھی ایڈ کر دیں تو 123 مرلے ہو گئے، اور ایک مرلے کے اندر 272 اسکوائر فٹ کے ساتھ اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ 33,456 آ جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم جتنا رقبہ ہم نے خریدا ہے وہ رقبہ ہے 3 مرلے 264 اسکوائر فٹ، 3 مرلے کو اگر ہم 272 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ اسکوائر فٹ آ جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ 264 جو ہے اس کو اس کے ساتھ ایڈ کر دیں تو یہ 1080 اسکوائر فٹ آ جائے گا۔ یعنی ہمارا حصہ اس کل رقبے 6 کنال 3 مرلے میں 1080/33,456 اسکوائر فٹ ہے۔ اس کے بعد ہے بار رقبہ تعدادی حصہ منتقلہ، یہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں یہاں پہ۔ اس کے بعد ہے تعدادی، ہم نے کتنا خریدا ہے یہ وہ رقبہ مینشن ہے، اس کو اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے پلاٹ مذکورہ بالا بار کفالت و نزا سے پاک و مبرہ ہے اور زیر بارگی نہ ہے، یعنی اس پلاٹ کسی بھی قسم کے کوئی بار کفالت یا نزا نہیں ہے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، کسی بھی زیر بارگی نہیں ہے، کوئی قرضہ وغیرہ اس کے متعلق نہیں لیا گیا ہے، اور نہ ہی کسی عدالت سے حکم امتناعی جاری شدہ ہے، یعنی کسی بھی قسم کا کوئی کیس اس کا کسی عدالت میں پینڈنگ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اسٹے وغیرہ جاری ہے۔ اب من مکر باعث جائز خانگی ضرورت کے پیش نظر پلاٹ مندرجہ بالا سالم، اس سالم سے مراد ہے ٹوٹل مکمل، یعنی یہ جو اوپر پلاٹ کی جو تفصیلات ہم نے یہاں مینشن کی ہے، یہ پلاٹ ہم نے بیچ دیا ہے بادست مسمی ناصر علی، یہ ہمارا مشتری ہے جس نے یہ پلاٹ خریدا ہے۔ آگے اس کا نام، ولدیت، قومیت اور ایڈریس یہاں پہ مینشن ہے۔ یہ پلاٹ کتنے میں بائی کیا ہے؟ یہ 11,60,000 روپے ہے، اس کو اردو میں بھی لکھا گیا، اور اس کے بعد اس کے نصف بھی یہاں پہ مینشن کیے گئے ہیں۔ اس کو ڈبل فگر میں لکھنا صرف اس لیے ضروری ہے کہ اس فگر کو کوئی ٹیمپرنگ کر کے چینج نہ کر سکے۔ یہ یہاں سے ایک ریموو کر دے تو یہ 1,60,000 بن جائے گا، تو اس کو یہ فگر بھی چینج کرنی پڑے گی۔ اس کے بعد یہ جو نصف ہیں پھر اس کے یہ بھی چینج کرنے پڑیں گے، اور یہ بھی اس کو چینج کرنا پڑے گا، یعنی اس میں سے کوئی ایک فگر اب چینج نہیں ہو سکتی، اس میں ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی۔ اس کو فگرز میں لکھنا، اس کے بعد ورڈز میں لکھنا، اور اس کے نصف لکھنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے۔ اس کے بعد سکہ راج الوقت حکومت پاکستان، یعنی جو بھی کرنسی پاکستان کے اندر چل رہی ہے اس کے مطابق پیمنٹ کر دی گئی ہے۔ پاکستان بیع قطعی یعنی کہ مکمل طور پر سیل آؤٹ کر دیا ہے۔ قبضہ پلاٹ حوالے مشتری مذکور کر دیا ہے، یعنی اس پلاٹ کا جو قبضہ ہے وہ بھی مشتری یعنی ناصر علی کے سپرد کر دیا ہے، وہ موقع پہ اس پلاٹ پہ قابض ہو چکا ہے۔ پلاٹ مذکورہ بالا بغرض سکنی فروخت کیا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر کسی بھی قسم کی کوئی کمرشل کنسٹرکشن نہیں کی جا سکتی ہے، یہ صرف اور صرف رہائش کے لیے یوز ہو سکتا ہے، جس کا حدود اربع حسب ذیل ہے۔ یہ اس رجسٹری کا سب سے اہم پورشن ہے، اس کو آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ چیک کر لینا ہے کہ یہ بالکل درست ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کی پلاٹ کی لوکیشن کو ویریفائی کرتی ہے کہ آپ کس جگہ پہ قابض ہیں۔ شمال پلاٹ ملکیتی احمد علی، یعنی ہمارا جو پلاٹ ہے 3 مرلے 264 اسکوائر فٹ، اس کے شمال میں احمد علی کا پلاٹ ہے، جنوب میں اللہ بخش کا پلاٹ ہے، اس کے بعد مشرق میں 35 فٹ کی گلی ہے، اور مغرب میں کاشف نواز کا پلاٹ ہے، اور
یہ جو رقبہ ہے یہ لالازار فیز 2 کالونی کے اندر ہے، اندر حدود کمیٹی ہے اور موضع کالوالا سیال ہے۔ یہ اندر حدود کمیٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ میونسپل کارپوریشن کی جو فیس ہے وہ ہم نے ادا کرنی ہے۔ جملہ زر ثمن، زر ثمن سے مراد ہوتا ہے کہ جتنی رقم کا یہ پلاٹ ہے اس کے بدلے جتنی بھی رقم ناصر علی نے ادا کرنی ہے، ٹوٹل رقم مبلغ 11,60,000 روپے، اردو میں بھی مینشن کیا گیا ہے۔ پیشگی یعنی پہلے ہی روبرو گواہان حاشیہ وصول پا چکا ہوں، یعنی جب یہ رجسٹری لکھی گئی تھی یہ اس وقت اس نے یہ تمام رقم وصول پا لی ہے۔ اب کچھ بھی کوئی زر ثمن یعنی کوئی بھی پلاٹ کے بدلے میں کوئی بھی رقم مشتری کے ذمہ بقایا نہ ہے۔ من مکر بائے روبرو افسر تصدیق کنندہ پیش ہوگا، دستاویز حاضر تصدیق کرا دینے کا پابند ہوگا، یعنی محمد اسلم کہہ رہا ہے کہ میں یہ دستاویز روبرو سب رجسٹرار یا ADLR جہاں بھی یہ رجسٹری ہوگی بیانات ہوں گے وہاں پہ اس کو تصدیق کرا دینے کا پابند ہے۔ اور جب یہ رجسٹریشن ہو جائے گی اس کے بعد انتقال داخل خارج فیصلہ بحق مشتری، مشتری کے حق میں یعنی ناصر علی کے حق میں انتقال کرا دینے کا بھی پابند ہوگا۔ انتقال کو ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ اوپر آئی بٹن یا ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتا ہے بلکہ جناب ریونیو آفیسر حلقہ کو اختیار ہوگا کہ من مکر بائے یعنی یہ بائے محمد اسلم کی عدم موجودگی، عدم حاضری میں دستاویز حاضر یعنی اس رجسٹری کی روشنی میں فیصلہ انتقال داخل خارج یعنی کہ جو فیصلہ انتقال پہ درج ہوگا اس کو منظور کرنے کے لیے بحق مشتری تصدیق فرما دیں، وہ فیصلہ فرما دیں، انتقال درج فرما دیں جس پر من مکر بائے یعنی محمد اسلم کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ آج کے بعد من مکر بائے یعنی محمد اسلم اور میرے وارثان بازگشت، اس کے جتنے بھی وارثان ہوں گے، اس کے علاوہ اگر کوئی قائم مقام ہے، کوئی ریپریزنٹیٹیو ہے کا پلاٹ مذکورہ بالا، یہ جو اوپر پلاٹ ہم نے مینشن کیا جس کا حدود اربہ مینشن کیا، جس کی ہم نے ریونیو ریکارڈ کی ڈیٹیلز کھاتہ نمبر وغیرہ مینشن کیا ہے، کوئی تعلق واسطہ نہ رہا ہے۔ اس کے بعد بلکہ آئندہ جملہ حقوق نسبت جائیداد مذکورہ یعنی کہ آئندہ مستقبل میں جملہ حقوق نسبت جائیداد یعنی کہ اس جائیداد کے متعلق جتنے بھی حقوق ہیں مذکورہ بالا داخلی و خارجی یعنی کہ اس زمین کے یا پلاٹ کے اندر رہتے ہوئے یا اس پلاٹ کے باہر یعنی گلی شاریان کو استعمال کرنے کے، اس میں رہائش، آسائش، تعمیر، تنسیخ یعنی کہ گرانے کا عمل، کھڑکیاں، روشن دان، پرنالہ، بارانی، بدر و حقوق، کامل ملکیت، انتقال و ابدال و دیگر حقوق، متعلقہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن و بلدیہ چنگ وغیرہ یعنی کہ جتنے بھی محکمے ہیں چاہے وہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا ہے یا میونسپل کارپوریشن کا ہے، اس کے علاوہ آپ کا بجلی، گیس، پانی یا اس قسم کے کنیکشنز کے حوالے سے جتنے بھی حقوق ہیں مشتری مذکور کو حاصل ہوں گے، یعنی کہ ہر قسم کا جو حق اس پلاٹ کے متعلقہ ہے وہ مشتری کو حاصل ہوگا، جس طرح قبل عظیم من مکر بائے کو حاصل تھے، جس طرح آج سے پہلے یعنی اس رجسٹری سے قبل من مکر بائے یعنی محمد اسلم کو حاصل سے وہ تمام حقوق کا مشتری کو حاصل ہے۔ من مکر بائے نقص ملکیت کا ذمہ دار ہوں گا، یعنی یہ پلاٹ کا جو ملکیت ٹرانسفر کی گئی ہے ناصر علی کے نام، اگر اس میں کسی بھی قسم کا کوئی نقص ہوگا تو محمد اسلم بائے اس بات کا ذمہ دار ہوگا۔ اگر کسی نقص قانونی کی بنا پر قبضہ پلاٹ مذکورہ بالا کلن یا جزون مشتری مذکور سے نکل جائے، یعنی اس پلاٹ کا جو قبضہ ہے یا یہ پلاٹ جو ہے مذکورہ بالا مکمل طور پر یا جزوی طور پر کسی بھی طرح سے آدھا یا پورا مشتری مذکور کے ہاتھ سے نکل جائے، یہ قبضہ کسی پارٹیشن کے نتیجے میں، کسی بھی قانونی کارروائی میں یا کسی بھی وجہ سے مشتری کے پاس نہ رہے، تو ایسی صورت میں من مکر بائے کی ذات و جائیداد یعنی کہ محمد اسلم کی ذات و جائیداد منقولہ و غیر منقولہ، منقولہ سے مراد یہ ہے کہ
اس کے پاس کوئی گاڑی ہے، کمپیوٹر ہے، کوئی بھی الیکٹرانک کے ڈیوائسز ہیں، اس کے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے جو ٹرانسفریبل ہے وہ، یا غیر منقولہ کوئی اور پراپرٹی، پلاٹ یا جگہ یا مکان یا مشینری یا کوئی مل فیکٹری ہے، تو غیر منقولہ واپسی، زر ثمن، ہرجہ و خرچہ، یہ تمام چیزیں ذمہ دار ہوں گی کہ اس سے یہ پیسے یا زر ثمن جو اس پلاٹ کی قیمت ہے، ہرجہ و خرچہ یعنی کہ جتنا ہرجانہ بنے گا اور جتنا خرچہ مشتری کا ہوگا وہ محمد اسلم کے ذمے ہوگا، وہ بائع کے ذمے ہوگا، وہ ادا کرنے کا پابند ہوگا۔ جملہ اخراجات بیع نامہ بازیمہ مشتری ہیں، یعنی کہ اس رجسٹری پہ، اس بیع نامہ پہ، اس سیل ڈیڈ پہ جتنے بھی اخراجات ہیں، چاہے وہ اسٹامپ کی مد میں ہے، میونسپل کارپوریشن کی فیس ہے یا FBR کے ٹیکسز ہیں، جتنے بھی اخراجات ادا کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام مشتری نے ادا کیے ہیں۔ لہذا دستاویز بیع نامہ پلاٹ سکنی بحق مسمی ناصر علی، لہذا یہ دستاویز، یہ سیل ڈیڈ، یہ فروختگی نامہ مسمی ناصر علی یعنی ناصر علی کے حق میں تحریر و تکمیل کر دیا ہے تاکہ سند قوی رہے، تاکہ یہ ایک مضبوط ایویڈنس رہے اور اگر ضرورت پڑے تو یہ کام بھی آوے۔ اس کے بعد ہے تحریر کنندہ دین محمد سروہی، یہ جس شخص نے یہ رجسٹری تحریر کیا اس کا نام ہے، اس کے بعد یہ اس کا ایڈریس لکھا ہوا ہے اور یہ جس تاریخ کو رجسٹرڈ ہوئی ہے یا جس تاریخ کو یہ رجسٹری تیار ہوئی ہے وہ مینشن ہے۔ اس کے بعد 2 ورڈ لکھے ہوئے ہیں العبد۔ اس العبد سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اوپر اس ورڈ سے اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس شخص نے جو اس کے نیچے دستخط اور انگوٹھا کر رہا ہے، اس نے پڑھ لیا ہے، سن لیا ہے اور سمجھ لیا ہے اور اس کو مانتا بھی ہے، اقرار کرتا ہے، اور اقرار کرنے کے بعد اس نے اس کے اوپر دستخط اور انگوٹھا جات ثبت کیے ہیں۔ یہ العبد کے نیچے محمد اسلم ہے، تو یہ محمد اسلم اوپر والی تمام تر تحریر کو مانتا اور اقرار کرتا ہے اور اپنے ہوش و حواس کے ساتھ اس نے اس کو سمجھ لیا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے۔ اور اسی طرح ناصر علی جو مشتری ہے وہ بھی اوپر والی تحریر کو مانتا ہے، اقرار کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے اور اس پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس کے بعد ہے گواہ شد، جن کے سامنے یہ معاہدہ لکھا گیا ہے، یہ وہ گواہان ہیں۔ گواہان کی سب سے زیادہ ضرورت مشتری کو ہوتی ہے، کیونکہ بائع کا کام صرف اور صرف پیسے لینا ہے، کیش لینا ہے، جو بھی اس کی رقم بنتی ہے، تو بائع کبھی بھی آپ سے رقم وصول کیے بغیر اس ڈاکومنٹ کو رجسٹرڈ نہیں کروائے گا۔ تو بائع نے تو اپنی رقم وصول کر لیا، اگر بعد ازاں کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو وہ مشتری کے لیے کریٹ ہوگا اور ان گواہان کی ضرورت بھی مشتری کو ہوگی۔ اس لیے یہ گواہان اچھے خاصے پکے اور کچہری کے اندر اگر ان کو پروڈیوس کرنا پڑے تو یہ حاضر ہونے کے قابل بھی ہونے چاہیے۔ اس رجسٹری کا جتنا بھی کنٹینٹ تھا، جتنا بھی اس کے اوپر مواد لکھا ہوا تھا، اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں۔ نیکسٹ ملتے ہیں ویڈیو نمبر 3 کے اندر، پارٹ 3 کے اندر، جس کے اندر ہم اس کی یہ رجسٹریشن کے حوالے سے جتنا بھی ڈیٹا ہے اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔